بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے وہ علماء جو کبھی دیوبندیوں، وہابیوں، رافضیوں، تبرائیوں کے خلاف محاذ آرا ہوتے تھے، آج وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے کئی خانقاہیں اور کئی ایسے علماء ہیں کہ جو مناظر اہل سنت علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے اس ایک بیان کو لے کر کے برسر پیکار ہیں جو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبے باغ فدق کو لے کر کے دیا تھا۔ حالانکہ وہ بیان کوئی ان کا ذاتی نہیں تھا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہی تھی، اور اس پر بھی جب لوگوں نے واویلا مچایا تو انہوں نے اس کی وضاحت بیان کر دی کہ میری مراد اس سے خطۂ اجتہادی ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جلالی اہل سنت و جماعت کے عالم اور مناظر اور محقق ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ان سے اس طرح کی باتیں سننے میں نہیں آئیں، ہمیشہ وہ رد وہابیہ، رد روافظ کرتے رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے زبردست نقیب اور علمبردار کے طور پہ ان کا تعارف رہا۔ بہت معمولی بات جو ازروگ شرع قابل گرفت نہ تھی، یعنی لفظ خط اجتہادی کا استعمال ہمارے علماء اور مشائخ نے اپنی کتابوں میں صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، حد تو یہ کہ انبیاء و مرسلین کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ علماء جو ڈاکٹر جلالی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جذبات سے کام لے رہے ہیں اور وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنے ہی ایک عالم کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اس طرز عمل سے ڈاکٹر جلالی کو نقصان کم پہنچے یا زیادہ، بہرحال ایسے پیر، ایسے خانوادے، ایسے مولوی، ایسے سید صاحبان اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شیعوں کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ پارلیمنٹ اور پاکستان میں ایک رافضی ڈاکٹر جلالی کے خلاف نہایت بد کلامی کرتا ہے۔ روافض عام طور پہ پاکستان میں اپنی مجلسوں کے اندر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیوبندی وہابی ہمارے بزرگوں کی کھلم کھلا توہینیں کرتے ہیں، ان کی ریکارڈنگز، ان کی تقریریں، ان کی کتابیں نشر ہوتی ہیں۔ وہاں ان حضرات میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف FIR کرائیں یا ان کے خلاف محاذ آرا۔ لیکن ایک بات کو لے کر کے جو کہ ازروگ شرع اس پہ کوئی گرفت نہیں ہو سکتی تھی، اس کو بہانہ بنا کر کے جاہل خانقاہیوں کو، وہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر کے عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ اس وقت سیدہ فاطمہ کے سب سے بڑے عقیدت مند اور محبت کرنے والے ہو گئے۔ لیکن جب وہ نمازیں چھوڑتے ہیں، داڑھیاں کٹاتے ہیں، ناچ بازوں میں مشغول رہتے ہیں، رافضیوں کی یہاں رشتہ داریاں کرتے ہیں، وہابیوں سے دوستانہ کرتے ہیں، ایسے موقع پہ انہیں نہ علی کی یاد آتی ہے، نہ فاطمہ کی یاد ستاتی ہے، نہ انہیں شریعت یاد آتی ہے، نہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یاد آتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جلالی نے جو کچھ کہا ہے وہ ازروگ شرع درست ہے، ان کا بیان، ان کا وضاحتی بیان ازروگ شرع قابل قبول ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ میں منور شاہ جماعتی یا تسلیم صابری جیسے دڑمنڈے یا پیر نظام الدین جامی جیسے لوگوں کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کا مذہبی اعتبار سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کو قوالی سننے اور عیش و عشرت سے زیادہ ان کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ علماء اور مشائخ جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی پاکستان میں ڈاکٹر جلالی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ڈاکٹر جلالی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارے مذہب کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سنیت کے خلاف ہو رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر جلالی کے بارے میں جو کچھ بیانات اور جو وضاحتیں ہمارے علماء نے فرما دی ہیں، بالخصوص حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی نے جو کچھ فرما دیا، اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ اس فتنے کو تھم جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس اور حیرت ہے مولانا عرفان شاہ مشہدی صاحب جیسے لوگوں پر کہ وہ حضرات اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا کر کے اور ایسا ہوا کھڑا کیے ہوئے ہیں کہ وہ اہل سنت اور اہل تشیع کا فرق ہی بھول بیٹھے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل سے سنیت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور اب تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ مولانا عرفان شاہ مشہدی اور حنیف قریشی جیسے لوگ کیا یہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام علماء اہل سنت کو رافضیوں کے شر اور ان کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ یاد رکھیں یہ رافضی جو حضرات ابو بکر و عمر کی توہین کرتے ہیں یا ان کے خلافت کے منکر ہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کی طرح یا انبیاء سے اوپر مانتے ہیں معاذ اللہ، یا جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، ایسے رافضی تبرائی وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں۔ اور ان تمام سادات کرام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کو آپ بالائے طاق رکھ دیں۔ سید کے اوپر دونا ذمہ داری ہے کہ اسلام کا قانون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے۔ وہ سید کیسا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دے۔ اس مسئلے کو جذباتی نہ بنائیں، اس لیے کہ صرف آپ کو سیدہ فاطمہ سے یا اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کی محبت کا پیغام بھی جس نے دیا ہے اس کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کے خوشاچی علماء کرام اہل بیت اطہار کی محبت کے نغمے گاتے ہیں اور اس کا علم بلند کرتے ہیں، نہ کہ وہابیہ اور روافض جن کی گود میں آج ہمارے بعض لوگ جا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر کے رافضیوں کا مقابلہ کریں، رافضیوں کو جواب دیں۔ مٹھی بھر رافضی صحابہ کو سر عام گالیاں دے رہے ہیں، اور مولانا عرفان شاہ مشہدی جیسے لوگ یا گولڑا شریف اور پیر جماعت علی شاہ صاحب یہاں کے لوگ یا مولوی حنیف جیسے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ در پردہ اس خلف شار کے اندر کہیں نہ کہیں ایران کی رافضیت کام کر رہی ہے، یا اسرائیل کی یہود نواز تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ جو ہم سنیوں کو آپس میں لڑا کر کے مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ہر اس نسبت کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔